السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو کے اندر بتاؤں گا قیامت سے پہلے دنیا کا آخری رمضان کیسا ہوگا۔ محترم دوستوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت سے پہلے آخری رمضان المبارک کی کچھ نشانیاں بتائی ہیں۔ وہ نشانیاں پوری ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں۔ کیا آنے والے رمضان المبارک قیامت سے پہلے والا رمضان المبارک ہے؟ یہ تمام چیزیں قرآن و حدیث کی روشنی میں آج میں اس ویڈیو کے اندر آپ کو بتاؤں گا۔ پیارے دوستو، اس ویڈیو کو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آپ دیکھیے گا۔ محترم دوستو، اللہ رب العزت نے سورہ رحمان میں ارشاد فرمایا ہے، اور جو کچھ اس زمین پر ہے اس کو فنا ہونا ہے، اور باقی رہ جانے والی ذات صرف اللہ کی ہے، جو صاحب جلال ہے اور احسان کرنے والا ہے۔ دوستو، دنیا کا فنا ہونا اور قیامت کا قائم ہونا ایک ایسی تلخ حقیقت ہے جس کو دنیا سے محبت کرنے والا انسان کبھی نہیں ماننا چاہتا، لیکن اللہ رب العزت نے جس طرح اس کائنات کو تخلیق فرمایا، اسی طرح سے کائنات فنا ہو کر رہے گی، اور ہر چیز اپنے انجام کو پہنچے گی، اور ہر انسان نے اپنے اپنے اعمال کا بدلہ قیامت کے دن لینا ہے۔ جس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی سورہ مومن میں فرمایا ہے، اور بے شک قیامت ضرور قائم ہونے والی ہے، اس میں کوئی شک نہیں، لیکن اکثر لوگ اسے نہیں مانتے۔ پیارے دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے قیامت کی بہت ساری نشانیوں کا ذکر فرمایا ہے۔ پیارے دوستو، میں آپ کو جو نشانیاں بتانے جا رہا ہوں، ان کا جاننا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس نشانی کا تعلق آج کے دور میں ظاہر ہونے والی مختلف آفات سے بھی ہے۔ پیارے دوستو، آج ہم بات کرنے والے ہیں کہ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان المبارک کیسا ہوگا۔ اس رمضان کے اندر کون کون سے واقعات رونما ہوں گے، اور قیامت سے پہلے آنے والے اس آخری رمضان کے اندر لوگ اندھے بہرے ہو جائیں گے، اور اس رمضان المبارک کی نشانیاں کیا ہوں گی، اور اس آخری رمضان کے سال میں زلزلوں کی کثرت کیا ہوگی، اور کیا آج کے دور میں آنے والے زلزلے کہیں قیامت کی نشانی تو نہیں۔ اور دوستو، اس آخری رمضان المبارک میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 سال کا کھانا جمع کرنے کو کیوں کہا ہے؟ پیارے دوستو، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آخری رمضان المبارک میں ظاہر ہونے والے فتنوں سے بچنے کے لیے کون سا عمل ارشاد فرمایا ہے؟ پیارے دوستو، ان تمام سوالات کے جوابات قرآن و حدیث کی روشنی میں آج کی اس ویڈیو میں آپ کے سامنے رکھنے والا ہوں۔ پیارے دوستو، یہ ویڈیو بہت ہی توجہ اور اطمینان کے ساتھ آپ کو دیکھنی ہے، لہٰذا ہماری آپ سے گزارش ہے کہ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا، تاکہ آپ کے علم میں اضافہ ہو سکے، اور قرب قیامت میں ظاہر ہونے والے ان تمام فتنوں سے آپ خود کو بچا سکیں اور اپنے ایمان کی حفاظت کر سکیں۔ پیارے عزیز دوستو، قیامت ایک عربی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی کھڑا ہونا یا دوبارہ زندہ کرنا ہے۔ قیامت حقیقی طور پر اس دنیا کی تباہی کا نام ہے، جس کے بارے میں تمام انبیاء علیہ السلام نے اپنی امتوں کو آگاہ کیا۔ پیارے دوستو، قیامت کس طرح قائم ہوگی، اس کے بارے میں مختلف سائنسدان مختلف قسم کے نظریات پیش کرتے ہیں۔ کوئی سائنسدان یہ کہتے ہیں کہ سورج کا ایندھن ختم ہونے کی وجہ سے زمین پر قیامت برپا ہو جائے گی، اور کوئی سائنسدان یہ دعویٰ کرتا ہے کہ بلیک ہول کی وجہ سے زمین پر زندگی کا خاتمہ ہوگا اور قیامت قائم ہو جائے گی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، لیکن یہ بات تو طے ہے کہ جس کام کی ابتدا ہوئی اس کا اختتام بھی ہونا ہے۔ جس طرح اس کائنات کو بنایا گیا، اسی طرح اس کائنات کو فنا بھی ہونا ہے، لیکن بحیثیت مسلمان قیامت کا قائم ہونا اور روز محشر پر ایمان لانا ہم سب کے لیے ضروری ہے۔ اور قیامت کب آئے گی اور کس طرح آئے گی، یہ سب باتیں اللہ رب العزت کے علاوہ کوئی نہیں جانتا، لیکن قیامت کے قائم ہونے سے پہلے جو نشانیاں ظہور وزیر ہوں گی، اس کے بارے میں آج سے 1400 سال پہلے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مکمل طور پر آگاہ فرما دیا تھا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، قیامت کی وہ نشانیاں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو بتائیں، وہ اپنے زمانے کے اعتبار سے 3 درجات رکھتی ہیں۔ ان میں سے پہلا درجہ علامات وعیدہ کا ہے، جو کہ ان علامات پر مشتمل ہے جو قیامت سے پہلے ظاہر ہو جائیں گی۔ دوسرا درجہ علامات صغریٰ کہلاتا ہے، اور تیسرا درجہ علامات کبریٰ کہلاتا ہے۔ پیارے دوستو، یہ وہ نشانیاں ہوں گی جو قیامت کے بالکل قریب ظاہر ہوں گی، جس سے یہ بات بالکل واضح
طور پر ظاہر ہو جائیں گی کہ اب قیامت بالکل قریب آ چکی ہے۔ قیامت سے پہلے آنے والا آخری رمضان بھی انہی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک زمانے آپس میں قریب نہ ہو جائیں۔ سال مہینے کے برابر ہو جائیں گے اور مہینے ہفتوں کے برابر اور ہفتہ دن کے برابر اور دن گھنٹوں کے برابر ہو جائیں گے۔ ایک گھنٹہ ایک چنگاری کی طرح ہوگا جو چمک کر فوراً بجھ جاتی ہے۔ پیارے دوستو، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے آخری رمضان کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ یہ رمضان المبارک انسانوں پر آنے والا آخری رمضان ہوگا، جس کے بعد یہ برکت مہینہ کبھی نہیں آئے گا۔ میرے پیارے عزیز دوستو، جس کے بعد اس زمین اور اس پر بسنے والی تمام مخلوقات ایک سال کے عرصے کے اندر ختم کر دی جائیں گی۔ حضرت نعیم بن حماد رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قیامت سے قبل ایک ایسا رمضان آئے گا جس میں اباغون ناس کو ایک ایسی زوردار آواز سنائی دے گی۔ یہ آواز اس قدر خوفناک اور زوردار ہوگی کہ جسے سننے کے بعد انسانوں سمیت دیگر مخلوقات بھی سہم جائے گی، اور لوگ اس آواز کی کھوج میں پڑ جائیں گے کہ یہ کیسی آواز تھی اور کہاں سے آئی تھی۔ لیکن کوئی بھی انسان اس آواز کا کھوج نہیں لگا سکے گا۔ جس رمضان المبارک میں ایسی آواز سنائی دے کہ جس کی کھوج نہ لگائی جا سکے، تو اس کے بعد ایک سال کا رزق اپنے گھر میں جمع کر لینا، کیونکہ اس کے بعد دنیا میں رزق اٹھا لیا جائے گا۔ محترم دوستو، یہ مہینہ رمضان المبارک حضرت امام مہدی علیہ السلام کے ظہور سے پہلے آئے گا، اور اس رمضان المبارک کے بعد حضرت امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ اس رمضان میں سورج گرہن لگے گا اور آسمان پر ستون کی مانند کوئی چیز روشنی ہوگی، اور اسی رمضان المبارک میں ملک شام میں سفیانی کی جانب سے مسلمانوں کا قتل عام کیا جائے گا۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس رمضان کے اندر ایک زوردار زبردست آواز آئے گی، تو صحابہ اکرام نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ آواز رمضان المبارک کے اول حصے میں آئے گی یا پھر درمیانی حصے میں یا پھر آخری میں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ آواز نصف رمضان میں ظاہر ہوگی۔ جب نصف رمضان میں جمعے کی رات ہوگی تو آسمان سے ایک زوردار آواز آئے گی جس سے 70,000 لوگ بے ہوش ہو جائیں گے۔ پیارے دوستو، اور زوردار چیخ کی آواز سن کر 70,000 انسان اندھے ہو جائیں گے اور 70,000 انسان بہرے ہو جائیں گے۔ ایک روایت کے مطابق 70,000 لوگ رستہ بھٹک جائیں گے اور 70,000 لڑکیوں کی وقارت زائل ہو جائے گی۔ تو صحابہ اکرام نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا، یا رسول اللہ، تو کیا ہم آپ کی امت میں سے اس آواز سے کوئی محفوظ رہے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو اس وقت اپنے گھر میں رہے اور سجدے میں گر کر اللہ تبارک و تعالیٰ سے پناہ مانگے اور زور زور سے تکبیر کہے، اللہ تعالیٰ اسے محفوظ رکھے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اس آواز کے بعد ایک اور آواز ظاہر ہوگی۔ پہلی آواز حضرت جبرائیل علیہ السلام کی ہوگی اور دوسری آواز جو ظاہر ہوگی وہ شیطان کی ہوگی۔ میرے پیارے عزیز دوستو، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ رمضان المبارک میں چیخ سنائی دے اور سب المکرم میں شور شرابہ ہوگا، اور زکوٰۃ کے مہینے میں کمال کی بغاوت ہوگی، اور ذی الحج کو خون خرابہ ہوگا، اور محرم الحرام کا مہینہ ہو تو کیا ہی مہینہ ہوگا۔ ہم نے پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ وسلم، یہ چیخ کیسی ہوگی؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جمعۃ المبارک کی رات کو دھماکہ ہوگا جو سونے والوں کو بیدار کر دے گا اور کھڑے ہونے والوں کو بٹھا دے گا۔ شریف زادیاں اپنی خلوت کاموں سے باہر نکلائیں گی۔ اس سال زلزلوں میں کثرت ہوگی۔ جب تم جمعے کے دن فجر کی نماز پڑھ لو تو اپنے رب کے گھر میں داخل ہو کر دروازے اور کھڑکیاں بند کر لینا اور اپنی چادریں اوڑھ لینا، اپنے کان بند کر لینا، اور جب تمہیں چیخ کا احساس ہو تو اللہ رب العزت کی بارگاہ میں سجدے میں گر جانا، اور یہ پڑھنا، اور پاک ہے وہ ذات جو تمام نقائص سے پاک ہے۔ جو ایسا کرے گا وہ نجات پائے گا، اور جو ایسا نہیں کرے گا وہ ہلاک ہو جائے گا۔ نشانیوں میں بتایا گیا ہے کہ رمضان المبارک میں 15 تاریخ کو چاند گرہن اور دن کو سورج گرہن لگے گا۔ جس رمضان المبارک میں یہ تمام تر نشانیاں پائی جائیں گی، اس رمضان المبارک کے 1 سال بعد قیامت قائم ہو جائے گی۔
اور اس رمضان مبارک کے بعد تمام بڑے بڑے فتنوں رونما ہونا شروع ہو جائیں گے اور یہ دنیا اپنے اختتام کی طرف پہنچے گی، اور پھر ایک وقت وہ آئے گا کہ جب قیامت قائم ہو جائے گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ اس کائنات کے اندر ہر چیز کو فنا کر دے گا اور اس روح زمین پر کوئی بھی چیز باقی نہیں رہے گی۔ اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں تمام گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے راستے پر چلنے اور زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے اور ان کی محبت کے اندر جینا مرنا نصیب فرمائے، آمین۔ میرے پیارے عزیز دوستو، نمازوں کی پابندی کیجیے گا، روزوں کی پابندی کیجیے گا، تراویح کی پابندی کیجیے گا۔